أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى صدق اللہ العظیم. تارے کی قسم وہ جب اترے تمہارے صاحب نہ بہکے اور نہ ٹیڑھا راستہ چلے، اور وہ کوئی بات خواہش سے نہیں کہتے، وہ وہی ہی ہوتی ہے جو انہیں کی جاتی ہے. انہیں سخت قوت والے طاقت والے نے سکھایا، پھر اس نے قصد فرمایا اور اس حال میں کہ وہ آسمان کے سب سے بلند کنارہ پر تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انعام رمضان میں آپ ناظرین کو خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان عروج بی بی اور میں ہوں حسن احمد. ناظرین، رمضان کے مہینے میں سحری اور افطاری کا انتظار کرنا بھی ایک روحانی تجربہ ہے کہ ہم رمضان میں ہمیں اللہ پر پکا یقین ہوتا ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم انتظار کرتے ہیں اور ہم ہر اس چیز سے بچتے ہیں، ہم کنٹرول رکھتے ہیں اپنے اوپر، ہمارا سیلف کنٹرول ہوتا ہے کہ ہم کھانے کی چیزوں سے بچتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر گھروں میں مائیں اور جو ہے بہنیں وغیرہ جو ہیں ہماری، وہ افطاری بنا رہی ہوتی ہیں، لیکن افطاری بناتے ہوئے بھی آپ کا اتنا پکا ایمان ہوتا ہے کہ آپ ان چیزوں سے بچ کے اور اپنا روزہ جاری رکھتے ہیں. بالکل، یہ روزہ اتنی پیاری اور مبارک عبادت ہے کہ میں جس طریقے سے عروج نے کہا کہ آپ کا ایمان ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی جو عشق ہے، آپ کا جو اللہ سے عقیدہ ہے اور احترام ہے اور جو اللہ کے حکم کی تابعداری ہے، وہ اس بات کی اہم شواہد ہے کہ بندہ مومن کے سامنے ساری چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن وہ اللہ کے حکم کی تعبیر کرتے ہوئے اس چیز کو روکتا ہے اپنے آپ کو. ابھی میری پروڈیوسر صاحب سے اس بات پہ بات ہو رہی تھی آف کیمرہ، تو آن ایئر ہونے سے پہلے تو ہمیں یہ بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ رمضان دیکھیں سامنے سب کچھ رکھا ہوا ہے لیکن ہم نہیں کھا رہے ہیں. اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہے، اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ ہمارے اندر عشق ہے، اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے تابع دار ہیں. ایسا ہی ہے، ہم پورا دن جب روزہ رکھتے ہیں ہم جیسا کہ بتایا حسن نے بھی کہ ہمیں ہمارا ایمان اس بات کی دلیل دیتا ہے کہ ہمارے اوپر سیلف کنٹرول اتنا ہے کہ ہم انتظار کرتے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا پروسیس ہوتا ہے کہ ہم نے روزہ رکھا، پورا دن انتظار کیا، عبادت بھی کی اللہ پاک کی. ہمیں اللہ پہ یقین ہوتا ہے تبھی ہم یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. بے شک، اور اللہ پہ یقین اگر نہ ہو بندہ مومن کا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پھر ایمان ہی ختم ہو گیا، کیونکہ جو اسلام کی جو بنیاد ہے وہ کلمہ توحید پر ہے، اور جس کا کلمہ توحید کمزور رہا تو پھر وہ دائرہ اسلام میں نہیں ہے. اکابرین، یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ اکابرین امت شریعت کا یہ فتویٰ ہے، اکابرین امت کا یہ فتویٰ ہے، علماء اکرام کا یہ فتویٰ ہے، اولیاء اکرام کا یہ فتویٰ ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جس کے کلمہ توحید میں گڑبڑ ہو. ایسا ہی ہے بالکل. تو اسی کے ساتھ اپنی نشریات کو آگے بڑھاتے ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے آج کے نعت خواں طٰہٰ شیخ. بسم اللہ کریں. بسم اللہ کریں. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی. اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا روضہ ہے تماشا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں
نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، نہیں کوئی افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی، وہ آنکھ جو روتی ہے غم عشق نبی میں، اس آنکھ سے روپوش تو جلوہ نہیں کوئی، نہیں کوئی اس آنکھ سے روپوش تو جلوہ نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی۔ سبحان اللہ، ماشاء سبحان اللہ، اللہ۔ کیا کہنا ہے بھائی، واہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا طاہر شیخ کہ آپ نے اپنی خوبصورت الفاظ میں کلام پیش کیا۔ ناظرین، مبارک دن، مبارک راتیں، مبارک لمحات چل رہے ہیں، اور بندہ مومن اس سے فیضیاب ہوگا تو ہی کامیاب و کامران رہے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو عطا کرے، اور یہ جو جتنے بھی مسائل چل رہے ہیں اسرائیل کے، فلسطین کے، یہ دعا ہماری ہے کہ اس مسئلے کو اللہ جلد از جلد حل کرے، اور اللہ رب کریم سے ہی ہم مانگ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور کوئی ہمیں دینے والی ذات بھی نہیں ہے۔ اور یہ مہینہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے، ہم ہر مسلمان کے لیے کہ جتنا چاہے اس مہینے سے فائدہ اٹھائے اور اللہ پاک کی عبادت میں مشغول رہے۔ بالکل، لوٹنے سمیٹنے کا موقع، یہ کم خرچ، علماء کرام کہتے ہیں کہ کم خرچ بالا نشی کا سودا ہے، یہ جتنا آپ کم خرچ کرو گے اتنا ہی آپ کو ڈبل اور ٹرپل ملے گا، کیونکہ یہ مہینہ بڑا برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نیکیوں کو دگنا کر دیا جاتا ہے، نفل فرض کے برابر فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو یا وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد انعام رمضان کی ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ تو ناظرین، آج جس عنوان پہ ہم بات کریں گے اس کا نام ہے نماز۔ نماز ہر مسلمان پر فرض کر دی گئی ہے، ہر مسلمان، ہر بالغ مسلمان پہ فرض ہے نماز۔ 7 سال کی عمر سے ہر بچے پہ یہ نماز فرض کر دی گئی ہے، اور اس کے لیے اذان ضروری ہوتی ہے۔ ہم نے بعض اوقات دیکھا ہے کہ اکثر اذان ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ جو ہیں کام نہیں چھوڑتے، اپنے کام جو ہے کاروبار ہو یا گھر کے کام ہو تو وہ وہ کام کرتے رہتے ہیں، اسٹل کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے اسلام میں حکم ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو آپ سارے کام چھوڑ دیں، آپ صرف اللہ پاک کی اذان سنیں اور اللہ پاک کے کلام کو اس پہ غور کریں، اس پہ غور و فکر کریں۔ نماز پر ایک بہت خوبصورت سا شعر عرض ہے: کبھی کبھی مجھے یوں اذان بلاتی ہے جیسے بگڑے ہوئے بچے کو ماں بلاتی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا، عجیب ہے یہ نماز کا سلسلہ، کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا۔ یہ نماز اتنی پیاری عبادت ہے
کہ اس نماز کے لیے میرے رب کریم نے فرمایا قرآن مجید میں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے کے جا رہے تھے تو آپ کی زبان مبارک پہ یہ آخری الفاظ تھے کہ نماز مت چھوڑنا، نماز مت چھوڑنا، نماز مت چھوڑنا، اور میری امت اور اپنے ماتحتوں کے جو تمہارے ماتحت ہوں گے ان کے ساتھ رحمی کرنا۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ان کی امت نے نماز کو ہی بلا ڈالا، نماز ہی چھوڑ دیا۔ ہم سمیت ہم نے نماز کو چھوڑ دیا۔ وہ حسین عبادت جو میرے رب کریم نے عطا کی، معراج کا وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور 50 نمازوں کا آپ کو انعام ملا۔ 50 نماز۔ اللہ جزائے خیر دے حضرت موسیٰ کریم اللہ کو کہ ان کو اتنا یقین تھا کہ ہم پہ کہ ہم 50 کیا کہاں پڑھ پائیں گے ہم 50۔ آج 20 رکعت تراویح پڑھنے پہ ہماری جان نکل جاتی ہے تو سوچیں گے 50 نمازیں تو کیا حال ہوتا ہمارا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا تحفہ لے کے واپسی آئے، جو اللہ کا عرش تھا اس سے واپسی اترے، تو 7ویں یا 6ٹھے آسمان پہ، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہی وہ پورا حدیث، کہ حضرت موسیٰ کریم اللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی جی۔ تو حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ کیا ملا؟ کہا 50 نمازوں کا تحفہ ملا ہے۔ کہا نہیں 50 نمازیں نہیں پڑھ پائیں گے، آپ جائیں کم کروائیں۔ ایک عجیب بات کہ بھائی اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، دوبارہ حاضر ہونا ہے اور یہ بولنا ہے کہ 50 نہیں پڑھ پائیں گے، کم کر دیں۔ تو اللہ رب جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تو غیب کے علم جانتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ 50 نمازوں کا بہانہ تھا، بار بار دیدار کرنا تھا، بار بار ملاقاتیں ہونی تھی، نبی کو بار بار اللہ کا دیدار کرنا تھا اور اللہ کو اپنے نبی سے، اپنے حبیب سے ملنا تھا۔ یہ تو 50 نمازوں کا بہانہ تھا۔ خیر آگے بڑھتے ہیں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ میری امت 50 نہیں پڑھ پائے گی، اب اس کا مفہوم آپ کو میں بیان کر رہا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے 45 نماز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کے واپسی آ گئے۔ حضرت موسیٰ سے پھر ملاقات ہوئی جی۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کیا ہوا؟ 45 نمازیں مل گئیں، 5 کم کر دیں۔ یا نہیں 5 بھی نہیں پڑھ پائیں گی، آپ جائیں اور کم کروائیں۔ اور پھر نبی گئے اور ایسے ہوتے 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 یہ ملاقات ہوتی رہی، نبی کم کرواتے رہے، موسیٰ ان کو فرماتے رہے کہ آپ کی امت اتنی بھی نہیں پڑھ پائے گی، اور کم کروائیں۔ اب جب 5 پہ معاملہ آ گیا، 5 پہ لے کے جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلیں 5 نمازیں۔ نبی خوش ہو گئے، اور جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کی امت پڑھے گی تو 5، لیکن اس کو ثواب 50 نمازوں کا ملے گا۔ سبحان اللہ۔ پڑھے گی 5 لیکن ثواب 50 کا ملے گا۔ اور یہ لے کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپسی آئے تو حضرت موسیٰ نے بولا 5 بھی نہیں پڑھ پائے گی۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے، اب مجھے حیا آتی ہے، اور انشاءاللہ میری امت یہ 5 نمازیں پڑھ لے گی۔ اتنا یقین تھا ہم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پڑھ لے گی، لاج رکھے گی۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، انکلوڈ ہم اپنے آپ کو بھی کرتے ہیں اس چیز میں انکلوڈ، کہ ہم نے نماز کو چھوڑ دیا۔ وہ نماز جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے، اقیم الصلاۃ، اللہ فرماتا ہے نماز قائم کرو۔ جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، آخری لمحات ہیں، لیکن آپ کی زبان مبارک پہ بس یہ 2 الفاظ تھے، نماز مت چھوڑنا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ یہ بولتے بولتے دنیا سے آپ نے پڑھتا رہا۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر نماز معاف ہوتی ہم میں سے کسی کو، اگر معاف ہی ہوتی نا نماز، تو وہ کربلا والے دن ہوتی۔ زیر خنجر بھی ہم نے پیغام سنایا کہ نماز نہیں چھوٹ سکتی۔ خنجر سے گردنیں کٹی ہوئی ہیں اور زمین پہ سجدے میں ہیں، لیکن نماز نہیں چھوڑی کیونکہ وہ رب کا حکم تھا۔ اور خدا کی قسم اگر نماز معاف ہوتی تو وہ اہل کربلا کو معاف ہوتی، وہ حسینی قافلے کو معاف ہوتی نماز۔ لیکن جب نماز کا موقع آیا تو آدھوں نے نماز پڑھی اور آدھوں نے ان کی رکھوالی کی، ان جہاد کیا، پھر باقی انہیں نماز ادا کی جو نگرانی کر رہے تھے، اور جنہوں نے آدھی نماز پڑھ کے انہوں نے دیکھا جا کے۔ اس طریقے سے پورا یہ سینیریو بنا۔
اور یہ ہمیں چاہیے کہ یہ نماز اتنی پیاری عبادت ہے کہ اس نماز کو ہم اپنے سینے سے تھام لیں. اپنی زندگی کا، جس طرح ہم سانس لینا ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، کھانا کھانا ہماری غذا لینا ہمارے زندگی کا ایک حصہ ہے، ایسی نماز کو بھی اب اپنی حصہ بنا لیں. یہ عبادت بڑی پیاری عبادت ہے. بندہ مومن کا جو سجدہ ہوتا تو زمین پر ہے، پر وہ در حقیقت ہوتا عرش پر. ایسا ہی ہے کہ نماز جو ہے خاص طور پہ ماہ رمضان مبارک کے موقع پر جو ہے اس کا ثواب دگنا ہے کہ آپ جتنی نمازیں پڑھیں اس کا ثواب کمائیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل کی جنریشن کو دیکھ لیں اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نماز کا ٹائم جو ہوتا ہے، نماز کے ٹائم پہ اگر وہی ٹائم جو ہے آپ بچائیں. ہم نے دیکھا ہے کہ بازاروں میں اتنا رش ہے، ہم لوگ موبائلز فونز بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں، قرآن پاک کو بھی کوئی اتنا ٹائم نہیں دیتا. ہم دیکھ رہے ہیں اگر آپ نے فون اٹھایا تو آپ 3 گھنٹے 4 گھنٹے اس کو اسکرولنگ پہ کر لیں گے، لیکن کیا آپ 10 منٹ یا 20 منٹ کے لیے قرآن پاک نہیں کھول سکتے؟ کیا آپ نماز کو اتنا ٹائم نہیں دے سکتے؟ جب آپ بازاروں میں اتنا رش ہے، اتنا ہجوم دیکھتے ہیں ہم لوگ، ایون کہ جب افطاری کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے تب تک ہم ہجوم دیکھتے ہیں، ہم نے یہی دیکھا ہے. تو اسی کے ساتھ جو یہ ہے کہ اگر نماز کو بھی آپ محبت کی طرح ادا کریں گے تو اللہ پاک دوسرا سجدہ کرنے کی خود توفیق آپ کو عطا فرماتا ہے. بالکل بے شک. اور ایک خاتون تھی اپنی عبادت کیا کرتی تھی، تو اتنی نماز کی پابندی، اتنی مجھے آپ کی بات سے یہ یاد آ گئی کہ اتنی نماز کی پابند ہوا کرتی تھی کہ اپنے آپ ایک مثال ہے. ان کا شوہر ان کو دیکھتے تھے، تو ایک دن ان کے شوہر نے ان سے پوچھا کہ یہ جو تم ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی تیاری کرتی ہو، جو تم مصلی پہ بیٹھی رہتی ہو، کہ کیا تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارا رب تمہاری عبادت قبول کرتا ہے، تمہاری نمازیں قبول کرتا ہے؟ تو اس خاتون کا جو جواب تھا وہ ہمیں غور کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ ان خاتون نے بولا کہ بالکل کرتا ہے. شوہر نے پوچھا کیسے کرتا ہے؟ تو ان خاتون نے جواب دیا کہ جب میں ایک نماز کے لیے پڑھتی ہوں اور دوسرے نماز کی تیاری کرتی ہوں تو بے شک میرے اللہ نے وہ نماز قبول کی ہے جب یہ دوسری نماز کی توفیق تھی. ایسا ہی ہے بالکل، کہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ نماز جو ہے وہ گناہوں کی کفارہ بن جاتی ہے. ایسا اگر آپ کا مغرب سے عصر میں اگر آپ کا فجر سے ظہر کے درمیان کوئی گناہ ہوا تو فرمایا کہ وہ نماز جو ہے وہ کفارہ بن جاتی ہے فجر کے بعد ظہر کے وقت، اور ظہر سے عصر تک ہوتا ہے تو وہ کفارہ بن جاتی ہے گناہوں کا، اور عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، پھر عشاء سے فجر، اس طرح کفارہ بن جاتی ہے. جمعے کے دن سے کفارہ بن جاتا ہے اگر بیچ میں کوئی گناہ ہو جائے. غابرین امت کہتے ہیں، اور رمضان کا مہینہ اگلے رمضان کے مہینے کے بیچ میں کفارہ بن جاتا ہے گناہوں کا اگر کوئی گناہ سرزد ہوا ہو. لیکن نیت آپ کی صاف ہونی چاہیے اور دل میں ایمان ہونا، ایمانی جذبہ اور عبادت کا ذوق اور شوق ہو. یہ نہ ہو کہ بس فارمیلٹی پوری کرنی ہے. ایسا ہی ہے، نماز کی بہت اہمیت ہے. اور سب سے پہلا سوال حشر میں ہم سے یہی کیا جائے گا کہ نماز کے ریلیٹڈ، تو ہم نماز سے ہم جو فائدے حاصل کر سکتے ہیں، خاص طور پہ اس ماہ رمضان مبارک کے مہینے پہ ہم اپنے گناہ معاف کروائیں سب سے پہلی بات تو. اور ویسے بھی اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے لیے ہی فائدے مند ہیں یہ چیزیں، کیونکہ ہماری قبر میں روشنی پیدا ہوگی. پہلی بات تو یہ تو یہی ہے کہ نماز ہے جو مٹی کو بھی سونا بنا دیتی ہے. ایسا ہی ہے کہ آپ جو ہے نماز پڑھیں، اللہ پاک کی عبادت کریں اور اچھے سے اچھے کام کریں اور اپنی آخرت سدھاریں. بالکل، جس طرح عروج نے کہا کہ حشر میں سوال ہوگا نماز کا، اور علماء اکرام اس بات پہ کہتے ہیں کہ اگر 5 سوالوں کے جواب میں سے کوئی ایک سوال بھی دے نہ پایا تو بندہ مومن کے جو بنی آدم کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں پائیں گے جب تک وہ 5 سوالوں کے جوابات نہیں دے دے گا. اس میں نماز کا بھی سوال ہوگا اور یہ جوانی کا بھی سوال ہوگا کہ جوانی کن کاموں میں لگائی تھی. اور یہ بات سے بات نکل ہی رہے تو مجھے وہ حدیث مبارکہ یاد آ گئی کہ اللہ کے جب حشر کا دن ہوگا، سورج ہمارے ادھر ہوگا تو اللہ کے عرش کے نیچے وہ 8 لوگ ہوں گے جن میں سے ایک یہ بھی ہوگا جن کے دل مسجدوں سے لگا کرتے تھے. ایک نماز کے بعد وہ دوسری نماز کی تیاری کیا کرتے تھے مسجد میں، اور زیادہ تر وہ وقت مسجدوں میں گزارا کرتے تھے. ان کی جو دل تھا وہ مسجدوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا. تو وہ ان عرش کے نیچے جن کا سایہ، اللہ کے عرش کے نیچے جن کو سایہ نصیب ہوگا، ان میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جن کے دل جوانی میں اللہ کے گھر سے لگا کرتے تھے. اور ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کے لیے تو عبادت، یہ نماز جو ہے بہت زیادہ ہی فائدہ مند ہے کہ
ہماری عبادت کا دگنا ثواب ہمیں ملتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر کامیابی کے پیچھے نماز ہوتی ہے. جب تک ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، ہمارے سارے بگڑے ہوئے کاموں کو سنوارتا ہے. ہم اللہ پاک سے دعاؤں میں مانگتے ہیں، ہم اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں، ہم سب کرتے ہیں. تو وہ کیا ہے ہمارے پاس ایک ذریعہ، وہ ہے صرف نماز. ہم نماز پڑھیں گے، ہمارا دن بھی بہتر جاتا ہے. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ تھکاوٹ کہتے ہیں، ہم تھک گئے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. اور اسی کی جانب اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ویل چیئرس پہ بھی ہوتے ہیں، ڈیزیبل پیپلز ہوتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ پاک نے جب ان لوگ تک کو توفیق دی ہے، تو کیا جو مطلب ذرا سی تھکاوٹ سے آپ لوگ تھک رہے ہیں اور آپ نماز نہیں پڑھ رہے، یہ تو بالکل بھی کوئی اچھی بات نہیں ہوتی نا. بالکل، ہم اپنے آپ کو اس میں شامل کر گئے یہ بول رہے ہیں کہ ہم نے نماز کو چھوڑ دیا. نماز بڑی پیاری عبادت ہے، اور اسپیشلی جو جوانی کی دیکھیں، سوچیں کہ ایک ہمیں سوچنے کے اس وقت یہاں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم بڑھاپے کی حالت میں آ جائیں تو ہمیں تو پتہ ہے بس اس کے بعد ہمارا مرنا ہے، اور مرنے کے بعد قبر ہے، قبر کے بعد حشر ہے، حشر کا دن آئے گا اور یہ ہم سے سوال ہوں گے. تو ظاہر ہے جب آپ 50 سال تک پہنچ گئے، 45 سال تک پہنچ گئے، تو پھر آپ کی عمر ڈھل رہی ہے اور آپ پھر اپنی آخرت کی تیاری کرنی شروع ہو رہے ہیں. لیکن اصل مزہ اسی میں ہے جب آپ جوانی میں اپنے جسم کو تھکا رہے ہو اس عبادت کے لیے. اور بزرگان دین کیا خوب دعا کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی نے یہ دعا مانگی کہ اللہ آنکھیں ایسی دے کہ صرف ہمیشہ تیری راہ میں دیکھتی رہیں، تیرا قرآن پاک دیکھتی رہیں اور حق و سچ کو دیکھتی رہے. کان ایسے دے جو ہمیشہ حق و سچ کی بات سنے، زبان ایسی دے جو ہمیشہ تیرے ذکر سے وابستہ رہے، تیرے ذکر میں مصروف رہے، اور ہاتھ ایسے دے جو ایک ہاتھ سے دے دوسرے ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے، تیری راہ میں خرچ کرتے رہے. پاؤں ایسے دے جو ہمیشہ تیری راہ میں نکلیں، تیری راہ میں یہ قدم بڑھتے رہیں آگے، تیرے لیے ہی اس پاؤں کو ہم یوز کریں، مطلب عبادت کے لیے، جنگ کے لیے اور دیگر جہاد وغیرہ کے لیے. اے اللہ وجود ہے، پورا جسم کا وجود ایسا دے کہ ہمیشہ یہ تیری عبادت سے تھکا رہے. ہم دنیاوی کاموں میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کسی کوئی گھر کا کام کرنا ہے، ہمیں کہیں جانا ہے یا ہمیں کسی ایونٹ پہ بھی جانا ہے تو ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. مطلب ہم اتنا فور گرانٹیڈ لیتے ہیں، جو عبادت ہم پہ فرض کر دی گئی ہے ہم اس کو اتنا فور گرانٹیڈ کیوں لیتے ہیں. اللہ پاک نے جب حکم دے دیا ہے نماز کا کہ آپ پہ نماز فرض ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. اور خاص طور پہ ہم یہی میسج دینا چاہیں گے کہ آپ اپنی آخرت سدھاریں. بالکل، نماز ہم پر فرض ہے، اور میں جس طریقے سے میں نے کہا تھا کہ اگر نماز نماز ہوتی تو وہ اہل کربلا کو معاف ہوتی، وہ نماز معاف ہوتی تو وہ فتح مکہ کے وقت ہوتی، وہ غزوہ بدر کے وقت ہوتی، غزوہ خندق کے وقت ہوتی، اور جتنی بھی غزوائیں ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس وقت معاف ہوتی. لیکن اس وقت بھی معاف نہیں، اس وقت بھی عین جنگ کے دوران جماعتیں، جبکہ وہ کفار کا قافلہ سامنے تھا، ان کو نہیں پتہ کہ نماز کیا ہے، ان کو نہیں پتہ عبادت کیا ہو رہی ہے. لیکن اس وقت بھی جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام صحابہ کرام نے جب وہ نمازیں پڑھی جہاد کے دوران بھی، اور مجاہدین اسلام ابھی بھی، اور ظاہر اسرائیل میں بھی ہم نے دیکھنا بھی جو سلسلہ ہو رہا ہے اس میں بھی لوگ نماز نہیں چھوڑے، بلکہ ٹوٹی ہوئی مسجد ہے، ٹوٹے ہوئے کھنڈر بنا ہوا ہے جماعت کے ساتھ. ابھی بھی تراویح کے ہم نے مناظر دیکھنے کو مل رہا ہے ہمیں سوشل میڈیا پہ کہ کھنڈر بنا ہوا ہے، لیکن امام صاحب نماز جماعت کروا رہے ہیں تراویح کی، اور پیچھے لاکھوں کا ہزاروں کا مجمع ہے، پیچھے مقتدی نماز ادا کر رہے ہیں، تراویح ادا کر رہے ہیں. اور یہ نماز بڑی حسین عبادت ہے، اگر چاہے انسان تو اس عبادت کو اپنے اندر سنبھالے، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اس کو اپنی سانس کی طرح ایک حصہ بنا لے، زندگی کا غذا کی طرح یہ ایک حصہ بنے نماز کو زندگی کا، کہ نماز نہیں چھوٹے کی زندگی میں کبھی بھی. ایسا ہی ہے. اسی کے ساتھ ہم اپنی نشریات کو آگے بڑھاتے ہیں. اب وقت ہوا ہے عام آدمی کے رمضان کے سیگمنٹ کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں حسنین شاہ. حسنین شاہ ہمیں اپڈیٹس دیجیے گا. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عام آدمی کا رمضان اور میں ہوں حسنین شاہ. آج ہم موجود ہیں کراچی کی نہیں بلکہ پاکستان کی سب سے قدیم فوڈ اسٹریٹ بنس روڈ پر. کراچی کی سب سے مشہور اور قدیمی فوڈ اسٹریٹ بنس روڈ کا نام جیمز برنس کے نام پر رکھا گیا، جو انگریزوں کے زمانے کے ڈاکٹر تھے. مورخ عارف حسن کے مطابق اس اسٹریٹ میں 1870 میں برٹش آرمی کا ٹریننگ سینٹر بنایا گیا تھا. پھر یہاں کھانے پینے کی دکانیں کھلی گئیں اور رفتہ رفتہ اس جگہ نے فوڈ اسٹریٹ کی شکل اختیار کر لی. جب پاکستان بنا تو مختلف علاقوں سے آئے مہاجرین نے یہاں اپنے روایتی کھانوں کا کاروبار شروع کیا اور ان میں سے کچھ آج بھی قائم ہیں. بنس روڈ پہلے والے کھانے کی ورائٹی اور ذائقے کا کوئی ثانی نہیں. کہا جاتا ہے بنس روڈ پاکستان میں پائی جانے والی تمام ثقافتوں کا ذائقہ ملتا ہے، جو کھانے کے شوقین لوگوں کو دور دور سے کھینچ لاتا ہے.
इस फूड स्ट्रीट पर खाने पीने के चंद शौकीन ख़वातीन और हज़रात यहाँ पर मौजूद होते हैं और यहाँ के खानों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। आइए जानते हैं यहाँ के आम आवाम से कि इस महंगाई के दौर में और रमज़ान में अपनी इफ्तार में किस तरीके से वो चीज़ें लेके जा रहे हैं। बहुत मुश्किल है, इस दफ़ा तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, पहले से बहुत कम है कारोबार, महंगाई ज़्यादा है। हर ग्राहक कस्टमर आता है बोलता है यार बहुत महंगी है हर चीज़, इस वजह से कारोबार में बहुत फ़र्क पड़ा हुआ है और आम आदमी के तो बहुत मुश्किल है। तो छोटा तबका है, बड़े जो अमीर लोग हैं वो तो उनके लिए तो महंगाई कुछ भी नहीं है, वो तो खैर पूछते ही नहीं है, मगर आम आदमी बहुत मजबूर है। आवाम दो किस्म की है, एक तो माशाल्लाह सरमायादार लोग हैं उनको क्या फ़र्क पड़ता है, एक जो गरीब तबका है हम लोगों जैसा मज़दूर तबका है वो तो फिर दिहाड़ी पेश आदमी है, वो बहुत मुश्किल से गुजारा करता है, उसको तो बहुत मुश्किल है। वो तो अफ्तारी क्या लेके जाएगा, सोच भी नहीं सकता अफ्तारी का। ये तो अब नई हुकूमत आई है माशाल्लाह, तो अल्लाह करे मत ये कोई गरीब आवाम की तरफ सोचे, कोई महंगाई थोड़ी कम करे, महंगाई थोड़ी कम करेगी तो ज़्यादा रश पड़ेगी। अभी फ़िलहाल तो रश वो वाली नहीं पड़ रही जैसे पहले पड़ती होती थी पिछले रमज़ानों में। मेन इशू महंगाई का है, इतना वो जो सारा इशू है महंगाई का ही है, क्योंकि आम आदमी जो है वो कैसे खाएगा बताए ना, जिसकी दिहाड़ी 1000 रुपये है वो 1000 रुपये में क्या लेके जाएगा, 300 रुपये के पकोड़े लेके जाएगा, 1600 रुपये का चरगा लेके जाएगा, कैसे लेके जाएगा। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अल्लाह ताला सबको आसानी फरमाए। बिजली नहीं है, गैस LPG मंगाते हैं, हम सारी LPG इस्तेमाल करते हैं, बहुत महंगी है। होटल वाले मालिक भी परेशान है ना, क्या करें, वो भी जो होटल चला रहे हैं वो भी परेशान है। इतने बिल आते हैं, 3-3 लाख रुपए बिल आते हैं, टैक्स इतने लग के आ रहे हैं, कहाँ से पूरा करेंगे। हर आदमी मजबूर है। ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए, बिजली कम करे, गैस कम करे, गैस दे। अभी लेन में गैस बिल्कुल नहीं है, मैं चूल्हा चला के आपको दिखाता हूँ, एक कतरा नहीं गैस, और बिल वही आएगा 70,000, 80,000, 90,000 बिल वही आता है। सर इफ्तारी का सामान लेने निकले हुए हैं, लेकिन ये कि जब जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे हर चीज़ के रेटों को आग लगी हुई है। हर बंदा परेशान है कि एक चीज़ ले या 2 चीज़ ले। इफ्तारी में जहाँ 10 चीज़ें लेते थे वहाँ 5 चीज़ें लेके गुजारा कर रहा है। हर बंदा यहाँ पे ये सोच रहा है कि किस तरीके से मैनेज करे, लेकिन मैनेज हो नहीं पा रहा। मेन वजह सर महंगाई है, ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है। मेन चीज़ बुनियादी चीज़ें यहाँ मौजूद नहीं है, तो इंसान तो फिर बाकी सब चीज़ों को क्या रोएगा। हर आम आदमी जो बाहर से इफ्तारी लेने आता है, भाई सफ़ेद पोश आदमी है बेचारा, जो जिस तरीके से लेके जा रहा है वो हर शख्स को पता है, तो वो गुजारा किस तरीके से कर रहा है। पूरा रमज़ान जो माशाल्लाह भरपूर इफ्तारियाँ बांटता था, वो आज लोगों से इफ्तारियाँ ले लेके खाने पे मजबूर है। यहाँ तो आम आदमी तो बेचारा पिस गया, ख़त्म हो गया, और जो बेचारे ऊपर लेवल के तबके वाले हैं वो खाने पीने से बात आते ही नहीं है, उनका पेट भरता ही नहीं है। गरीब आदमी तो बेचारा पिस गया। हुकूमत के लिए सबसे ज़्यादा पैगाम तो ये है कि आप जिस तरह से खाते हो वैसे दूसरों को भी तो खिलाओ, और वैसा नहीं खिला सकते तो कम से कम उनको खाने पीने वाला तो बनाओ। वो बेचारे मांगने पर मजबूर होते हैं, और आप लोग जो हैं अपने घरों को जो है ताजमहल बनाने से बाज नहीं आते। तो ऑल ओवर चल रहा है, आज से थोड़ी चल रहा है, खाली रमज़ानों का मसला थोड़ी है, इसके अलावा भी मुतासिर तो हुआ वही है कारोबार से, नहीं कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है, जैसा पिछले साल था वैसे ही है। आम आदमी का गुजारा करना तो वैसे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया इस टाइम पे, बिजली और गैस की वजह से। गैस तो है, वो तो है ही नहीं, उसके तो नागानी के लोग बिल भर रहे हैं। और जहाँ तक बिजली की बात है तो बिजली से भी लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज, ये तो गवर्नमेंट ही जानती है, हम नहीं समझ सकते। रमज़ान में यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह अल्लाह की जाए। सर मैं बंस रोड की फूड स्ट्रीट में आया था ख़रीदारी के लिए, हलीम लेने के लिए, तो मेरे जेब में 500 रुपये थे। मैंने कहा कि किलो हलीम लेता हूँ, मगर यहाँ जब मैं आया तो 400 रुपये का आधा किलो मुझे हलीम मिला, तो हमने कहा इस पर ही गुजारा कर लेते हैं, क्या करें, महंगाई तो बहुत है। बस महंगाई की वजह ये हमारे हुक्मरान है, ज़ाहिर सी बात है, वक्त का हुक्मरान ही होता है महंगाई का कंट्रोल। कोई मतलब यहाँ पर प्राइस कंट्रोल वाला कोई बंदा ही नहीं है जो इनके प्राइस को कंट्रोल करे। हर बंदा अपने तरबूज देखो यहाँ पर इस महंगाई में 200 रुपये किलो, गरीब बंदा के पहुँच से तो दूर हो गया तरबूज भी इस वक्त। नहीं पिछला रमज़ान फिर भी कदरे आसान था, ये तो और मज़ीद मुश्किल पे मुश्किल होता जा रहा है। जी जी बिल्कुल, हर बंदा परेशान है भाई। 20 से 30 हज़ार रुपये सैलरी है, मैं खुद एक मजदूर तबके का बंदा हूँ कि 20-30 हज़ार रुपये मेरी तनख्वाह है। 30 हज़ार रुपये में मेरे खर्चे जो है ना 40 हज़ार रुपये के करीब हैं। दोस्तों यारों से कुछ मदद मांगना पड़ता है, तो ऐसे हमारा गुजारा चलता है, बाकी तो अल्लाह ही चला रहा है, बस बंदा को क्या करें। बहुत मुश्किल हो चुका है। बिजली भी देखें आप कि हमारे घर का छोटा सा घर है,
جس میں 100-120 یونٹ آتا ہے کہ 6 سے 7 ہزار روپے بجلی کا بل آتا ہے. ابھی 6 سے 7 ہزار روپے بجلی کا بل، پھر پلس 2-2.5 ہزار روپے گیس کا بل، جس میں گیس جو ہے نا 18 گھنٹے تو ہوتا بھی نہیں ہے. پھر بھی جی حسن عروج، جیسا کہ آپ نے سنا عوام کا رد عمل کہ اس مہنگائی کے دور میں اپنی افطار کی دسترخوان پہ یہ زینتیں سجانا بہت مشکل ہو گیا ہے، اور تاجروں کا بھی کہنا تھا کہ عوام کا اس رمضان میں پچھلے رمضانوں سے رش کافی کم ہے. جی حسن عروج. حسنین اس وقت ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے بنس روڈ سے. حسنین آپ کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی اسی اپنے پن کے ساتھ. اللہ حافظ.